अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत तकासुर की आयात 1, 2, 3, 4 करेंगे। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और साथ ही अल्फाज का जायज़ा लेंगे। हम बढ़ते हैं आयत नंबर 1 की तरफ। पहला लफ्ज़ है अल्हाकुमु। अल्हा का मतलब है गाफिल कर दिया, गफलत में डाले रखा। कुमु तुम्हें, तुम सब को। सूरतुल कौसर में का वर्ड आपने पढ़ा था ना, आतोइना का मतलब यानी किसी एक बंदे से मुखातिब है, कह रहे हैं कि तुम्हें। तो कुम जो है बहुत सारों के लिए, तुम सब। जैसे एंड में मैं कहती हूँ जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, कि अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे, तो कुम यानी आप सबको। तो यहाँ पे भी तुम सब। अल्हा गाफिल कर दिया, कुम तुम सबको। अत्तकासुर कसरत की तलब ने, ज़्यादा की ख्वाहिश ने। बामुहावरा तर्जुमा, कसरत की तलब ने तुम्हें गाफिल किए रखा या कसरत की तलब ने तुम्हें गफलत में डाले रखा। अब अल्हा की तरफ आते हैं हम। ये लफ्ज़, इसके रूट लेटर्स हैं लाम हा वाओ, और अल्हाकुम लहव से है जिसके असल माना है गफलत के, गाफिल होने के। लेकिन अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ हर उस काम के लिए बोला जाता है जिससे आदमी की दिलचस्पी इतनी बढ़ जाए कि वो इसमें खोकर दूसरी अहम चीज़ों से गाफिल हो जाए। अब आते हैं अत्तकासुर की तरफ। अच्छा, अल्हा में उर्दू का भी एक लफ्ज़ हम उर्दू एडवांस में काफ़ी यूज़ करते हैं, लहू व लअब। लहू व लअब यानी खेल तमाशा। अत्तकासुर रूट लेटर्स हैं काफ, सा, रा, और मतलब है इसका कसरत। ये लफ्ज़ कसरत सही है। कौसर, कसीर, ज़्यादती, कसरत की तलब, एक दूसरे से मालो असबाब में आगे बढ़ने की तलब। एक मतलब और भी है कि लोग एक दूसरे के मुकाबले में इस बात पर फ़ख्र करें कि उन्हें दूसरों से ज़्यादा कसरत हासिल हो, बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा करने की दौड़। तो अगली आयत की तरफ बढ़ेंगे। हत्ता, यहाँ तक के। अब हत्ता जो है ये इंतहा को बयान कर रहा है, और हत्ता का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हत्ता के। हत्ता यहाँ तक के। ज़ुर तुम, ज़ुर का मतलब है ज़ियारत करना, जा पहुँचना, थोड़ी देर के लिए कहीं जाकर आना। तुम का मतलब तुम ही है। ज़ुर तुम, जा पहुँचे तुम या ज़ियारत कर ली तुमने। जो आसान लगता है वो आप याद कर लीजिए। अल मकाबिर, कब्रों को। अल मकाबिर, कब्रों को या कब्रों की। मकाबिर का जो लफ्ज़ है असल में अरबी में जब किसी जगह के लिए कोई इस्म इस्तेमाल करना होता है तो उसके शुरू में मीम लगा दिया जाता है। जैसे मकाबिर, कब्र की जगह। ताम, खाने को कहते हैं, और जब मीम लग जाए इससे पहले मतअम, तो खाना खाने की जगह कौन सी, यानी रेस्टोरेंट। जो अरब कंट्रीज़ में रहते हैं तो उन्हें तो पता होगा कि मतअम, रेस्टोरेंट के बाहर मतअम लिखा होता है। मजलिस, बैठने की जगह। मस्जिद, सजदा करने की जगह। तो बामुहावरा तर्जुमा इसका ये है कि यहाँ तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली। कसरत की तलब ने तुम्हें गाफिल किए रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली। तो हत्ता से समझ आ रही है कि ये इंतहा को बयान कर रहा है कि सारी ज़िंदगी लगा दी इस पर। कल्ला, हरगिज़ नहीं। कल्ला, हरगिज़ नहीं। अब ये जो लफ्ज़ है ना कल्ला, ये जब आता है ना तो इससे पता चलता है कि कल्ला से पहले कोई बात ऐसी होती है कि जिसे ये लफ्ज़ कल्ला रद्द कर रहा होता है। जैसे अल्हाकुम तकासुर में आया ना कि इंसान जो है माल के लिए दौड़ लगाता रहता है और दुनिया की कामयाबी को ही वो हकीकी कामयाबी समझता है। तो इस नज़रिए को कल्ला का लफ्ज़ जो है वो रद्द कर रहा है। कल्ला, हरगिज़ नहीं। सौफा, अनकरीब, यानी बहुत जल्द ही, वेरी सून। तालमून, तुम जान लोगे। ता ज़बर ता का मतलब है तुम। इस लफ्ज़ के आखिर में वाव नून आया है, वो जमा का सीगा है कि बहुत सारे लोगों से मुखातिब हैं। बीच में जो है ना लफ्ज़ असल, ये है रूट लेटर्स आइन लाम मीम, तो इसका मतलब है जानना। तालमूना, तुम जान लोगे। इल्म होना, इल्म का मतलब है जानना, तो तालमून, तुम जान लोगे। हरगिज़ नहीं, अनकरीब, तुम जान लोगे। सुम्मा, फिर, अगेन इंग्लिश में जिसे कहते हैं, या देन। सुम्मा, फिर। कल्ला, हरगिज़ नहीं। सौफा, अनकरीब। तालमून, तुम जान लोगे। अब वही आयत रिपीट हुई है सुम्मा के साथ।
تو یہ اردو میں بھی ہم ایسا کرتے ہیں، اردو بولیں یا پنجابی بولیں، جو بھی ہماری زبان ہے، ہم کیوں کرتے ہیں ریپیٹ، کیوں کرتے ہیں بات کو، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے نے شاید بات نہیں سنی، یا ہم اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے دوسرا اچھی طرح سن لے، ہم بات کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی اسلوب ہے۔ یہاں پہ جیسے ہم کسی کو بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات نہیں سمجھ پاتا، تو ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے سامع جو ہے وہ سن لے، مخاطب سن لے، سمجھ لے۔ اور دوسرا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انسان جو ہیں وہ اپنی ساری کوششیں جو ہیں کثرت کی طلب میں لگاتے چلے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر بعد میں ان کو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ جیسے اردو اور پنجابی میں ہم کہتے نہیں ہیں کہ تمہیں کسی کام کا انجام بتاتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا پھر، تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے چلو تو صحیح، آگے تمہیں یعنی کوئی نہیں، آگے جا کے جان لو گے، جلد ہی تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل بات کیا تھی۔ اب آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ پانے میں لگا ہوا ہے، دنیا میں بچوں سے لے کر ہر عمر کا انسان، مرد اور عورت، ہر ایک کو کثرت کی طلب نے بے حال کر رکھا ہے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو انہیں ہر طرح کا کھلونا، من پسند چیزوں کی کثرت چاہیے، بڑے بچوں کو دیکھیں تو انہیں پیپروں میں مارکس کی کثرت چاہیے، خواتین کو کپڑے، جیولری، جوتوں کی کثرت، مردوں کو اچھے کاروبار کی یا ایسی اچھی جاب چاہیے جس میں پیسے کی کثرت ہو، اور یہ سب اپنی ایفرٹ جو ہیں وہ اسی مقصد پر لگاتے ہیں اور پھر اسی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور اپنے اصلی مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی یا شغل جو اصل مقصد سے غافل کر دے اور بے مقصد کام میں مشغول رکھے، اسے لہو کہتے ہیں۔ تو یہ غافل ہو جانا کیا ہے؟ انسان غافل کیوں ہوتا ہے؟ بھولتا کیوں ہے؟ کوئی کام کرنا تھا وہ بھول گئے، بچے ہوم ورک کرنا بھول گئے، سوئی رکھ کے ہم بھول گئے، انسان آخر بھولتا کیوں ہے؟ تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں اب، یا تو ہم اس بات کو اہم ہی نہیں سمجھتے، یا ہماری توجہ کا مرکز کوئی اور چیز ہے، یعنی ہماری پرائرٹیز، ہمارے شوق اور ہیں کہ جن کی طرف ہم اتنی توجہ دے دیتے ہیں، اتنا کھو جاتے ہیں کہ دوسری چیزیں جو یاد رکھنے کی ہوتی ہیں وہ ہم سے محو ہو جاتی ہیں، اگنور ہو جاتی ہیں ہم سے۔ اگر بات مشکل لگ رہی ہے تو اس کو مثال سے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ میں کل سے فجر کی نماز وقت پہ پڑھوں گی، اب میں نے سوچ لیا اور صرف سوچا ہی ہے میں نے، اور پھر صبح ہو گئی، آنکھ ہی نہیں کھلی، تو نماز تو گئی نا میری۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر لگ گئی میں کام پہ، باقی کام شروع کر دیے، ایک کے بعد ایک لائن میں تھے، پھر کاموں میں ایسی لگی کہ عصر کا ٹائم آ گیا، ظہر بھی گئی، اور پھر میں کہوں کہ اوہو میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی تھی۔ تو بھولتا انسان وہ ہے جو اس کے نزدیک اہم نہ ہو۔ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کے لیے انسان بڑے جتن کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان بھولتا نہیں ہے، مثلاً جیسے مجھے جاب کے لیے صبح انٹرویو کے لیے جانا ہے، تو اب مجھے فکر ہوگی، میں کیا کروں گی، میں اپنے ڈاکومنٹس دیکھوں گی۔ اب جانا صبح ہے لیکن پریپریشن میں رات کو ہی ابھی پریپیئر کر کے رکھنا چاہوں گی، الارم لگاؤں گی کہ وقت سے پہلے اٹھنا ہے۔ پھر کیا کہوں گی، اپنی والدہ کو کہوں گی کہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا ہے، میرے کپڑے، ناشتہ، ہر چیز وقت پر ریڈی ہو۔ شادی میں جانا ہو تو 2 ہفتے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، کیا دینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا لینا ہے، کیا کیا کرنا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں کے گھر جانا ہے، خود بھی یاد رکھتے ہیں اور باقی گھر والوں کو بھی بار بار بتاتے رہتے ہیں۔ وہ نہیں بھولتا انسان، اپنے شوق کی، اپنی پرائرٹیز کی بات جو ہوئی۔ تو کیا چیز غافل کرتی ہے؟ اپنے شوق، اپنا انٹرسٹ، اپنی پرائرٹیز، یہ توجہ لے جاتی ہیں۔ یعنی کثرت کے شوق نے انسان کو اتنا غافل کر دیا ہے کہ سے اللہ سے، رسول سے، نیک کاموں سے، قبر سے، آخرت سے، نماز سے، روزے سے، کسی کی مدد کرنے سے، موت تک سے غافل کر دیا ہے۔ دولت کی دوڑ میں نماز کے لیے بھی دکان بند نہیں کرتا انسان کہ میں اس ٹائم بھی 4 پیسے کما ہی لوں۔ اتنی ہوس جو ہے انسان کی بڑھ گئی ہے، اور پھر آئندہ کے لیے جو ہے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا جانا ہے، موت کا یقین ہے، لیکن کہتے کیا ہیں ہم کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی میں یہ کام کر لوں،
پھر بچے بڑے ہوں گے تو پھر دین سیکھوں گی میں، پھر نماز باقاعدگی سے پڑھوں گی. بچوں کی پھر شادیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، نہیں پھر حج جو ہے وہ بھی ایک ہی دفعہ جو ہے کیا ہوگا کہ توبہ کریں گے، حج کرنے جائیں گے، اور پھر حج کی واپسی پر پھر آ کر ہم جو ہے پھر نمازیں بھی پڑھیں گے، دین بھی سیکھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، اور پھر اللہ اللہ کریں گے. تو آپ نے کبھی سوچا ہے کیا گارنٹی ہے زندگی کی کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ چلیں فرض کرتے ہیں کہ ہے اتنی زندگی، الحمدللہ، اللہ دے سب کو، آمین. تو بڑھاپے میں تو میں نے لوگوں کو کرسی پہ ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے. وہ پیشانی تک نہیں لگا سکتے زمین پر، گھٹنے ہی اجازت نہیں دیتے، روزہ رکھنے تک کی سکت نہیں ہوتی، میڈیسنز پر ہوتے ہیں، وہ فدیہ دیتے ہیں. بیمار انسان تو خود سے بیزار ہوتا ہے، وہ اس وقت کہاں سے عبادات کرے گا؟ کمر میں درد، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی. جوانی میں جو عبادات نہیں ہو رہی وہ بڑھاپے میں ہم کیسے کریں گے؟ اور ہم جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں تو یہ چیز ہمارے مقصد کو پیچھے کر دیتی ہے. تو اب کرنے کا کام کیا تھا ہمارا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے مسخر کی ہے اور ہم اسی کے اندر کھو کر رہ گئے ہیں. جو مقصد اللہ نے ہم کو دیا تھا ہم وہ اپنا مقصد حیات ہی بھول گئے ہیں. اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، کن چیزوں کے گرد ہم گھوم رہے ہیں. سکندر اعظم نے تقریباً پوری دنیا ہی فتح کر لی تھی، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ موت ہی تھی نا پھر آخر. تو اب اس کے بارے میں حدیث رکھوں گی آپ کے سامنے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. تو اصل مال تو اس کا وہ ہے کہ جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، باقی جو ہے وہ تو وارثوں کا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی دے دی جائے دولت کی، سونے کی، تو وہ دوسری کی مانگ کرے گا، طلب کرے گا دوسری کو. دوسری بھی دے دی جائے تو وہ تیسری کو طلب کرے گا، حتیٰ کہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی. یعنی قبر میں ہی جا کے اس کو سکون آئے گا، اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی، اس کی طلب ختم ہو جائے گی. بس یہاں تک یہ آج کا لیسن رکھیں گے ہم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.